السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NT انسٹیٹیوٹ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ٹھیک ہے، تو اب غور سے سمجھیے گا۔ قل اعوذ، کاف کو موٹا پڑھیں۔ قل، کاف حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے۔ اعوذ، عین کی آواز نکالیں، عین کے آگے واو مدہ ہے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال گول دال ہے تو ہم اس کو نرم پڑھیں گے۔ قل اعوذ، قل اعوذ برب با پر تشدید ہے تو ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ برب، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے، برب، ایک مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ من شر ما خلق، مین پہ غنہ کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر را کے اوپر زبر ہوتی یا پیش ہوتی تو تب ہم را کو موٹا پڑھتے۔ اب را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے تو ہم اس کو شر موٹا نہیں کریں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میم کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ خا موٹی ہے، حروف مستعلی ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیں میرے ساتھ۔ من شر ما خلق، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ ومن شر، ومن شر، را کو موٹا نہیں کریں گے، ومن، اور نہ لمبا کریں گے کیونکہ حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ را کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ ومن شر غاسق، غین کو موٹا پڑھیں گے، غین کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سین سیٹی والا حروف ہے تو سین کی آواز آنی چاہیے۔ قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ومن شر غاسق، ٹھیک ہے؟ غاسق اذا، دال کو نرم پڑھیں گے، دال کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا وقب، با حروف قلقلہ ہے تو اس پر بھی قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے؟ وقب، باقی جو آخر میں آواز آ رہی ہے اس کا مطلب کہ ہم اس پر قلقلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ومن شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ ومن شر،
وَمِن شَرِّ، نون مشدد ہے تو اس پر غنہ کریں گے. وَمِن شَرِّ، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہوئے نون را کو نون کے ساتھ ملائیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فا پر کھڑی زبر ہے، فا پہ بھی کھڑی زبر ہے، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے اور فا کو نرم پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فی العقد، قاف کو موٹا پڑھیں، دال پہ قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نورانی قاعدے میں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے. تو ہم ان پر قلقلہ کریں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ایک اور بات کہ اگر آپ کو ان حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ ان کا نہیں پتہ تو آپ نے نورانی قاعدہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، الحمدللہ کمپلیٹ اپلوڈ کیا گیا ہے، تو آپ نے وہ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا ہے وہ کلاسز. اس کے بعد آپ کو تجوید پڑھنے میں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں دوبارہ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، را کو موٹا نہیں پڑھیں گے، ہا کو باریک پڑھیں گے. ہا کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. سین کی آواز آنی چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا، دال کو نرم پڑھیں گے، دال کے آگے الف مدہ ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. حسد، ہا کو باریک پڑھیں گے، سین کی آواز آنی چاہیے، دال پہ قلقلہ کریں گے. دوبارہ پڑھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے. إِذَا حَسَدَ. تو دوبارہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس صورت کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.